دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شیخ عبدالقادر جیلانی کی کرامات کے بارے میں بتائیں گے۔ کون کون سی کرامات شیخ کے بارے میں مشہور ہیں؟ کیا شیخ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ قبر میں مسلمانوں کے مددگار ہیں؟ یہ تمام کرامات اور ایسی دوسری کرامات کون سی کتاب میں لکھی ہیں، اور اس کتاب کے مصنف کی حقیقت کیا ہے؟ غوث، کتب، ابدال اور قلندر کے بارے میں شیخ نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ کیا یہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں؟ آپ کے مزار پر کیا شرکیہ شعر لکھے ہیں؟ کیا آپ کا پاؤں سب اولیاء کی گردن پر ہے؟ آپ کی قبر کو مسمار کر کے آپ کی ہڈیاں کس نے دریائے دجلہ میں پھینکی؟ کیا آپ دستگیر ہیں؟ یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ شیخ کی کرامات۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ شیخ جیلانی انتہائی متقی، عالم بعمل اور اللہ کے ولی تھے، اس لیے ان کے ہاتھوں کرامات کا ظہور کوئی عجیب بات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی طرف سینکڑوں کرامتیں منسوب ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر و بیشتر ایسی ہیں جنہیں ان کے عقیدت مندوں نے بلا دلیل ان کی طرف منسوب کر رکھا ہے۔ شیخ کی ان کرامتوں کے حوالے سے عام طور پر لوگوں میں دو طرح کے طبقہ ہائے فکر پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ عقیدت مند جو شیخ کی طرف منسوب ہر چیز آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیتے ہیں، اور دوسرے وہ جو آپ کی کسی بھی کرامت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شیخ جیلانی اللہ کے ولی تھے، اس لیے ان کی کوئی بھی کرامت بشرط یہ کہ وہ ثابت ہو تسلیم کرنی چاہیے۔ البتہ شیخ کی کرامتوں کے اثبات یا عدم اثبات کے حوالے سے مزید گزارش یہ ہے کہ اکثر و بیشتر کرامتیں محض آپ کی طرف منسوب ہیں، حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں، جیسا کہ حافظ ذہبی رقم طراز ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کبار اولیاء و مشائخ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں گزرا جس کی شیخ عبدالقادر جیلانی سے زیادہ کرامتیں معروف ہوں۔ تاہم شیخ جیلانی کی طرف جو کرامتیں منسوب ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر درست نہیں، بلکہ بعض تو ویسے ہی ناممکنات میں سے ہیں۔ کچھ اس طرح کا تبصرہ حافظ ابن کثیر نے اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں بھی کیا ہے، مگر حافظ ابن کثیر یا حافظ ذہبی نے یہ نشاندہی نہیں فرمائی کہ شیخ کی کون کون سی کرامات غیر صحیح اور کون سی صحیح ہیں۔ تاہم اس سلسلے میں کچھ مزید حقائق درجہ ذیل ہیں۔ شیخ جیلانی کی کرامتوں کو سب سے پہلے جس عقیدت مند نے کتابی شکل میں جمع کیا وہ علی بن یوسف الشتنوفی ہیں، جس کی وفات کا شیخ جیلانی کی وفات سے تقریباً 150 سال کا فاصلہ ہے۔ شتنوفی شیخ جیلانی کی بعض کرامتوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں جس سے ان کے شیخ جیلانی کے معاصر ہونے کا شک گزرتا ہے۔ علاوہ ازیں جن کرامتوں کو شتنوفی نے اپنی سند سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، ان میں بھی اکثر و بیشتر اسناد میں ضعیف راوی موجود ہیں۔ اس لیے ائمہ محققین نے شتنوفی کی اس تالیف پر زبردست تردید کی ہے۔ بطور مثال چند ائمہ کے اقوال ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، حافظ ابن حجر شیخ الکمال جعفر کے حوالے سے رقم طراز ہیں۔ شتنوفی نے اس کتاب میں بڑی عجیب و غریب باتیں ذکر کی ہیں، اور لوگوں نے اس کی بیان کردہ اکثر حکایتوں اور اسناد پر جرح کی ہے۔ نمبر 2، ابن الوردی اپنی تاریخ میں رقم دراز ہیں۔ بہجت الاسرار میں ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جنہیں تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اور شیخ جیلانی کے بارے میں بعض ایسے مبالغہ آمیز خیالات کا اظہار کیا گیا ہے جو باری تعالیٰ کے سوا اور کسی کی شان کے لائق نہیں۔ نمبر 3، ابن رجب فرماتے ہیں شتنوفی نے شیخ جیلانی پر 3 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، اور اس میں رطب و یابس کا طومار باندھا ہے۔ حالانکہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ میں نے اس کتاب کے بعض مندرجات دیکھے ہیں، مگر میرا نفس اس بات پر مطمئن نہ ہوا کہ میں اس میں مذکورہ باتوں پر اعتماد کر سکوں، کیونکہ اول تو اس میں مجہول راویوں سے روایتیں لی گئی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان میں نہ صرف کذب اور جھوٹ کے بے شمار پلندے ہیں، بلکہ ان جھوٹی باتوں کو شیخ جیلانی کی طرف منسوب کرنا بھی شیخ جیلانی کی شان کے منافی ہے۔ علاوہ ازیں شیخ الکمال جعفر کی یہ بات بھی میری نظروں سے گزری ہے کہ شتنوفی نے اپنی اس کتاب بہجت الاسرار میں جو چیزیں بیان کی ہیں، انہیں بیان کرنے میں شتنوفی پر جھوٹ کا گمان ہوتا ہے۔ شیخ جیلانی کی کرامتوں پر دوسری جامع و مستقل کتاب قلائد الجواہر ہے، جسے محمد بن یحییٰ نے شیخ کی وفات سے تقریباً 400 سال بعد لکھا،
اور اس کی اسنادی حیثیت بہجت الاسرار سے بھی زیادہ مجروح ہے۔ اکثر و بیشتر واقعات تو بہجت الاسرار ہی سے ماخوذ ہیں، جبکہ بعض واقعات تو اتنے جھوٹے ہیں کہ خود جھوٹ بھی ان سے شرما جائے۔ بغرض اختصار ایک واقعے کی نشاندہی ضروری ہے۔ صاحب کتاب رقم طراز ہیں کہ سہل بن عبداللہ تستری نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ اہل بغداد کی نظر سے آپ عرصے تک غائب رہے۔ لوگوں نے آپ کو تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ آپ کو دجلہ کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ لوگ آپ کو تلاش کرتے ہوئے دجلہ کی طرف گئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ پانی پر سے ہماری طرف چلے آ رہے ہیں اور مچھلیاں بکثرت آپ کی طرف آن کر آپ کو السلام علیکم کہتی جاتی ہیں۔ ہم آپ کو اور مچھلیوں کے آپ کا ہاتھ چومنے کو دیکھتے جاتے تھے۔ اس وقت نماز ظہر کا وقت ہو گیا تھا۔ اسی اثناء میں ہمیں ایک بڑی باری جائے نماز دکھائی دی اور تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں معلق ہو کر بچھ گئی۔ یہ جائے نماز سبز رنگ اور سونے چاندی سے مرصع تھی۔ اس کے اوپر 2 سطریں لکھی ہوئی تھیں۔ پہلی سطر میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور دوسری سطر میں السلام علیکم اہل البیت انہ حمید مجید لکھا ہوا تھا۔ جب یہ جائے نماز بچ چکی تو ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ آئے اور جائے نماز کے برابر کھڑے ہو گئے۔ سہل بن عبداللہ تستری بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی دعا پر فرشتوں کے ایک بہت بڑے گروہ کو آمین کہتے سنا۔ جب آپ دعا ختم کر چکے تو پھر ہم نے یہ ندا سنی، تم خوش ہو جاؤ، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سہل بن عبداللہ تستری شیخ جیلانی کی پیدائش سے بھی بہت پہلے یعنی 283 میں فوت ہو چکے تھے، جبکہ شیخ جیلانی 71 ہجری کو پیدا ہوئے۔ اب تستری اور شیخ جیلانی کا یہ درمیانی 200 سالہ وقفہ یہ ثابت کرتا ہے کہ تستری کی شیخ سے کسی طرح بھی ملاقات ثابت نہیں، مگر یہ تو ان مولفین ہی کی کرامت ہے جنہوں نے تستری کو وفات کے بعد شیخ جیلانی کا دیدار نصیب کرا دیا۔ شیخ کے حالات و کرامات سے متعلقہ سب سے بنیادی اور جامع کتابوں کی اسنادی حیثیت تو خوب واضح ہو چکی ہے، اور اب یہ بھی واضح رہے کہ شیخ کی جملہ کرامات میں سے 99% کرامتوں کا تعلق انہی 2 کتابوں میں سے ہے، اور انہی 2 کتابوں کے 99% واقعات و کرامات محض جھوٹ کا پلندہ ہے، جبکہ شیخ کی کرامتوں پر مبنی دیگر کتابوں کی اسنادی حیثیت تو ان سے بھی بدرجہ بدتر ہے، بلکہ جو اضافی کرامتیں ان کے علاوہ کتابوں میں درج ہیں ان پر تو بالکل بھی یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں یہ سوال باقی ہے کہ اگر شیخ کی 99% کرامتوں کی کوئی اصلیت نہیں تو پھر 1% کرامتیں جنہیں صحیح کہا جاتا ہے وہ کہاں ہے؟ تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ انہیں تراجم کی کتابوں میں سے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ البتہ ان کی بھی صحت پر قطعی حکم لگانے سے پہلے ان کی اسناد کی تحقیق از بس ضروری ہے، مگر افسوس کہ شیخ جیلانی پر لکھنے والوں میں سے کسی نے بھی آج تک ان کی زحمت گوارا نہیں کی، بلکہ آپ کے عقیدت مند ان سنی سنائی کرامتوں کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ جیسے یہ شیخ کی کرامتیں نہیں بلکہ ان کے مختار کل اور مالک ملک ہونے کے نمونے ہیں، حالانکہ یہ حیثیت تو معجزات کے حوالے سے انبیاء کو بھی حاصل نہیں۔ شیخ کے بعض تفردات۔ ہمارے ہاں شخصیت پر لکھنے والے عموماً اس بات کا خیال تو رکھتے ہیں کہ مطلوبہ شخصیت کے فضائل و مناقب پر جہاں سے اور جو بھی رتب و یابس ملے اسے بلا تحقیق سپرد قلم کر دیا جائے، مگر اس بات کی طرف توجہ نہیں دی جاتی کہ ان حقائق کو بھی سامنے لایا جائے جو ان کی علمی و فکری لغزشوں پر مشتمل ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی وہ باتیں جو قابل اعتراض ہیں۔ شیخ کے عقائد و نظریات کے حوالے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا جو نقطہ نظر تھا وہ اوپر بیان ہو چکا ہے، تاہم شیخ الاسلام کے شاگرد شیخ حافظ ذہبی کے شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں خیالات کچھ اس طرح کے ہیں۔ حاصل بحث یہ ہے کہ شیخ جیلانی بڑی اونچی شان کے مالک تھے، مگر اس کے باوجود ان کے بعض اقوال اور دعوے قابل مواخذہ اور محل نظر ہیں جنہیں ہم اللہ ہی کے سپرد کرتے ہیں، جبکہ بعض تو محض جھوٹ کا پلندہ ہے جنہیں ان کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ شیخ جیلانی کے وہ کون سے خیالات و فرمودات ہیں جو محل نظر ہیں، اس کی تفصیل تو حافظ ذہبی نے بیان نہیں فرمائی، تاہم کچھ باتیں جو ہماری نظر سے گزری ہیں ان باتوں کو عام طور پر متنازع مانا جاتا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟
کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شیخ غنیات الطالبین میں فرماتے ہیں، کہو بسم اللہ، یہ اس ذات کا نام ہے جس نے دریا جاری کیے، درخت پیدا کیے، اپنے اطاعت شار بندوں کے ساتھ شہر آباد کیے اور ان بندوں کو پہاڑ کی طرح اطاعت بنایا، جس کی وجہ سے زمین اپنے باشندوں کے لیے فرش کی طرح ہوگی۔ یہ 40 برگزیدہ بندے ہیں جنہیں ابدال کہا جاتا ہے۔ یہ ابدال اللہ تعالیٰ کے شریکوں کی نفی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ یہ ابدال دنیا کے بادشاہ اور روز قیامت سفارش کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کائنات کی تدبیر کرنے اور بندوں پر لطف و کرم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ مذکورہ اقتباس میں اوتاد و اقطاب وغیرہ کے حوالے سے شیخ نے جو نقطہ نظر پیش کیا ہے، اس بنیاد پر کوئی کفر کا فتویٰ تو نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ یہ نقطہ نظر غیر واضح ہے۔ اور ائمہ نقاد مثلاً ابن تیمیہ، حافظ ذہبی، ابن حجر، ابن رجب وغیرہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اکثر و بیشتر نے شیخ کے اہل سنت اور صحیح العقیدہ ہونے کی گواہی دی ہے۔ اور ویسے بھی شیخ جیلانی کے عقائد و نظریات کے حوالے سے ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ شیخ صحیح العقیدہ مسلمان اور اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس اقتباس کے بارے میں یہ موقف اپنایا جائے کہ یہ شیخ کی کتاب میں کسی اور نے شامل کر دیا ہے۔ نمبر 2، شیخ فرماتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ مردے کی قبر پر آنے والے کو مردہ پہچانتا ہے۔ جمعہ کے دن طلوع فجر کے بعد طلوع آفتاب تک یہ شناخت اور زیادہ قوی ہوتی ہے۔ یا اللہ، میں تیرے نبی کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما۔ نمبر 4، اسی طرح شیخ نے الغنیات میں شہر رجب میں نماز اور روزوں کے بہت سے فضائل ذکر کیے ہیں، مگر شیخ نے اس زمن میں جن روایات سے استفادہ کیا ہے انہیں اہل علم نے موضوع قرار دیا ہے۔ نمبر 5، اسی طرح شیخ نے غنیات الطالبین میں ہفتے کے مختلف دنوں اور راتوں کی بہت سی نقلی نمازوں کا بھی ذکر کیا ہے، مگر بطور ثبوت جن روایتوں کو شیخ نے پیش کیا ہے انہیں محدثین نے موضوع قرار دیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کی رائے، سلف صالحین میں سے بہت سے مجتہدین سے بعض ایسے اقوال و افعال مروی ہیں جو بدعت کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن ان اہل علم نے انہیں بدعت سمجھ کر اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے یا تو انہیں ضعیف روایات کی بنا پر یہ سمجھتے ہوئے اختیار کیا تھا کہ یہ روایات صحیح ہیں، یا پھر انہوں نے بعض آیات سے استنباط کرتے ہوئے ایسا کیا، مگر ان کا وہ استنباط درست نہ تھا اور انہیں اس خاص مسئلے میں بعض نصوص نہ مل سکی۔ بہرحال جب کوئی شخص حت المقدور اللہ تعالیٰ کے خوف کو دل میں جگہ دے تو پھر وہ اس فرمان خداوندی میں شامل ہے، اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول چوک یا خطا سرزد ہو تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواباً فرماتے ہیں، میں نے تمہاری بات قبول کر لی۔ شیخ جیلانی کی آڑ میں ایک نیا دین۔ نمبر 1، شیخ جیلانی کو غوث اعظم کہنا۔ اس مسئلے پر بحث سے پہلے ضروری ہے کہ لفظ غوث اعظم کے معنی و مفہوم پر ذرا غور کر لیا جائے۔ غوث عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے مدد۔ اگر اسے مصدر کے طور پر استعمال کیا جائے تو پھر اس کا معنی ہے مدد کرنا۔ اسی طرح لفظ اعظم بھی عربی زبان میں بطور اسم استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہے سب سے بڑا۔ گویا غوث اعظم کا معنی ہے سب سے بڑا مددگار۔ سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ یہ سوال اگر آپ ایک عام مسلمان سے بھی کریں تو جواب میں یہی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے کچھ واقعات کتابوں میں ملتے ہیں جن پر یقین کرنا ایمان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ چلیے یہ واقعات ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، شیخ شہاب الدین سہروردی جو سلسلہ سہروردیہ کے امام ہیں کی والدہ ماجدہ حضور غوث الثقلین کے والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہے، حضور دعا فرمائے میرا لڑکا پیدا ہو۔ آپ نے لوح محفوظ میں دیکھا اور اس میں لڑکی مرقوم تھی۔ آپ نے فرما دیا کہ تیری تقدیر میں لڑکی ہے۔ وہ بی بی یہ سن کر واپس ہوئی۔ راستے میں حضور غوث اعظم ملے۔ آپ کے استفسار پر انہوں نے سارا ماجرا بیان کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جا تیرا لڑکا ہوگا، مگر وضع حمل کے وقت لڑکی پیدا ہوگی۔ وہ بی بی بارگاہ غوثیت میں اس مولود کو لے کر آئی اور کہنے لگی، حضور لڑکا مانگو اور لڑکی ملے۔ فرمایا یہاں تو لاؤ، اور کپڑا ہٹا کر ارشاد فرمایا، یہ دیکھو تو یہ لڑکا ہے یا لڑکی؟ دیکھا تو لڑکا تھا اور وہ یہی شہاب الدین سہروردی تھے۔ آپ کے حلیہ مبارک میں ہے کہ آپ کی پستان مثل عورتوں کے تھی۔
اسی واقعے کے اوپر شیخ جیلانی کے بارے میں یہ شعر لکھا ہے: لوح محفوظ میں تثبیت کا حق ہے حاصل، مرد عورت سے بنا دیتے ہیں غوث۔ نمبر 2، ایک روز ایک عورت حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم کی بارگاہ غوثیت کی پناہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی کہ حضور دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ آپ نے مراقبہ فرما کر لوح محفوظ کا مشاہدہ فرمایا تو پتہ چلا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں لکھی ہوئی۔ پھر آپ نے بارگاہ الہی میں 2 بیٹوں کے لیے دعا کی۔ بارگاہ الہی سے ندا آئی کہ اس کے لیے تو لوح محفوظ میں ایک بھی بیٹا نہیں لکھا ہوا۔ آپ نے 2 بیٹوں کا سوال کر دیا ہے۔ پھر آپ نے 3 بیٹوں کے لیے سوال کیا تو پہلے جیسا جواب ملا۔ پھر آپ نے 7 بیٹوں کا سوال کیا تو ندا آئی، اے غوث اتنا ہی کافی ہے۔ یہ بھی بشارت ملی کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو 7 لڑکے عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا ایک خادم انتقال کر گیا۔ اس کی بیوی آہوزاری کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی، حضور میرا خاوند زندہ ہونا چاہیے۔ آپ نے مراقبہ فرمایا اور علم باطن سے دیکھا کہ عزرائیل اس دن کی تمام ارواح قبضے میں لے کر آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ تو آپ نے عزرائیل علیہ السلام سے کہا، ٹھہر جائیں اور مجھے میرے فلاں خادم کی روح واپس کر دیں۔ تو عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، میں ارواح کو حکم الہی سے قبض کر کے ان کی بارگاہ الہیہ میں پیش کرتا ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس شخص کی روح تجھے دے دوں جس کو بحکم الہی قبض کر چکا ہوں۔ آپ نے اصرار کیا مگر ملک الموت نہ مانے۔ ان کے ایک ہاتھ میں ٹوکری تھی جس میں اس دن کی ارواح مقبوضہ تھی، پس قوت محبوبیت سے ٹوکری ان کے ہاتھ سے چھین لی تو ارواح متفکر ہو کر اپنے تمام بدنوں میں چلی گئی۔ عزرائیل علیہ السلام نے اپنے رب سے مناجات کی اور عرض کیا، الہی تو جانتا ہے جو میرے اور تیرے محبوب کے درمیان گزری، اس نے مجھ سے آج کی تمام مقبوضہ ارواح چھین لی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے عزرائیل بے شک غوث اعظم میرا محبوب و مطلوب ہے، تو نے اسے اس کے خادم کی روح واپس کیوں نہ دے دی؟ اگر ایک روح واپس دے دیتے تو اتنی روحیں ایک روح کے سبب کیوں واپس جاتی؟ غوث قطب ابدال کی حقیقت۔ جو لوگ آپ کو غوث کہتے ہیں، ان عقیدت مندوں نے غوث قطب ابدال کے پس منظر میں ایک پورا نظام بنا رکھا ہے جو بظاہر اسلام سے مطابقت نہیں رکھتا۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ دنیا میں 4 ولی ایسے ہیں جنہیں اوتاد کہا جاتا ہے، انہوں نے دنیا کے چاروں کناروں کو تھام رکھا ہے۔ علاوہ ازیں 7 اور ایسے اولیاء ہیں جنہوں نے 7 آسمانوں میں سے ایک آسمان کا نظام سنبھالا ہوا ہے، انہیں ابدال کہا جاتا ہے۔ 40 ولی ایسے ہیں جنہوں نے مخلوق کا بوجھ اٹھا رکھا ہے، انہیں نجبا کہا جاتا ہے۔ 300 ولی ایسے ہیں جو لوگوں کے ساتھ شہروں میں رہتے ہیں۔ ان سب پر ایک بڑا ولی ہوتا ہے جسے قطب اکبر یا غوث اعظم کہا جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ مکہ مکرمہ میں رہتا ہے، جبکہ دنیا میں جو آفات و مصیبت بھی پہنچتی ہیں وہ ان سب اولیاء سے ہو کر غوث اعظم تک پہنچتی ہیں اور وہ اسے دور فرماتے ہیں۔ من درجہ بالا عقائد و نظریات اسلام میں کیسے آئے، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کی تفصیل کے لیے مجموعہ الفتاوی وغیرہ کو ملاحظہ کیجیے، جہاں اس عقیدے کو شیخ ابن تیمیہ نے کفر و شرک سے تعبیر کیا ہے۔ کیا عبدالقادر جیلانی دستگیر ہیں؟ اعتراض کرنے والوں کا دعویٰ۔ شیخ جیلانی جن کے بارے میں یہ جھوٹے دعوے کیے جاتے ہیں، وہ زندگی ہی میں نہیں بلکہ وفات کے بعد بھی اپنے مریدوں کی دستگیری فرماتے ہیں اور دنیا سے مصائب و آفات رفع کرتے ہیں کہ اپنی بے بسی کا یہ عالم تھا کہ آپ کی وفات کے چند ہی سال بعد ناصر الدین کے وزیر ابو المظفر جلال الدین عبداللہ بن یونس بغدادی نے آپ کے مکان کو مسمار کر کے آپ کی اولاد کو دربدر کر دیا، حتیٰ کہ آپ کی قبر تک کھود ڈالی اور آپ کی ہڈیاں دریا دجلہ کی لہروں میں پھینک دی اور کہا یہ وقف کی زمین ہے، اس میں کسی کا بھی دفن کیا جانا جائز نہیں۔ خود شیخ کے عقیدت مندوں نے بھی اس واقعے کو نقل کر کے اس کی صحت کو تسلیم کیا ہے۔ آپ کے مزار پر یہ اشعار لکھے ہیں، دونوں جہانوں کے بادشاہ شیخ عبدالقادر ہیں، بنی آدم کے سردار شیخ عبدالقادر ہیں، شمس و قمر، عرش، کرسی اور قلم، یہ سب شیخ عبدالقادر کے پاؤں تلے ہیں۔ بعض عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ خود شیخ جیلانی نے یہ تعلیم دی تھی کہ مشکلات کے وقت مجھے پکارا کرو، میں زندگی میں بھی اور بعد از حیات بھی تا قیامت تمہاری سنتا اور مدد کرتا رہوں گا۔ اس سلسلے میں آپ کی طرف جو جھوٹی باتیں منسوب کی جاتی ہیں، ان میں سے بطور نمونہ ایک جھوٹ ملاحظہ کیجیے۔
شیخ نے فرمایا جو کوئی اپنی مصیبت میں مجھ سے مدد چاہے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کروں گا، اور جو کوئی میرے توسل سے خدا تعالیٰ سے اپنی حاجت روائی چاہے گا تو خدا تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔ جو کوئی 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 دفعہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور مجھ پر بھی سلام بھیجے اور اس وقت اپنی حاجت کا نام بھی لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری ہوگی۔ بعض نے بیان کیا ہے کہ 10 قدم جانب مشرق میرے مزار کی طرف چل کر میرا نام لے اور اپنی حاجت کو بیان کرے، اور بعض کہتے ہیں کہ من درجہ 2 شعروں کو بھی پڑھے۔ کیا مجھ کو کچھ تنگ دستی پہنچ سکتی ہے جبکہ آپ میرا ذخیرہ ہیں، اور کیا دنیا میں مجھ پر ظلم ہو سکتا ہے جبکہ آپ میرے مددگار ہیں؟ بھیڑ کے محاذ پر خصوصاً جبکہ وہ میرا مددگار ہو، ننگ و ناموس کی بات ہے کہ بیاں باں میں میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے۔ پھر عراق بغداد کی سمت میرا نام لیتا ہوا 11 قدم چلے۔ شیخ جیلانی کے نام کی 11ویں کی حقیقت و اصلیت واضح کرنے سے پہلے سر دست یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ 11ویں کسے کہتے ہیں۔ ضیاء اللہ قادری لکھتے ہیں 11ویں شریف در حقیقت حضرت سرکار محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کی روح پر فتوح کو اصال ثواب کرنا ہے۔ 11ویں شریف کی محفل اگر حضرت صاحب کے اصال ثواب کے لیے کی جائے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ سلسلہ قادریہ کی شرعی حیثیت۔ صوفیہ نے عبادت و ریاضت اور تقرب الہی کے لیے کچھ سلسلے وضع کر رکھے ہیں، جس میں 4 سلسلے خصوصی طور پر معروف ہیں۔ نمبر 1 سلسلہ قادریہ، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب ہے۔ نمبر 2 سلسلہ سہروردیہ، یہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی طرف منسوب ہے۔ نمبر 3 سلسلہ چشتیہ، یہ خواجہ معین الدین چشتی کی طرف منسوب ہے۔ نمبر 4 سلسلہ نقشبندیہ، یہ بہاؤالدین محمد نقشبندی کی طرف منسوب ہے۔ پہلے کے سوا باقی تینوں سلسلوں کو سلسلہ قادریہ کا مرہون منت قرار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ان تینوں سلسلوں کے بانی شیخ جیلانی ہی تھے۔ شیخ کے بارے میں ایسی باتیں منسوب ہیں کہ شیخ تمام ولیوں کے سردار تھے، بلکہ شیخ کی طرف یہ بات بھی منسوب کی گئی کہ آپ کہا کرتے تھے کہ میرا پاؤں ہر ولی کی گردن پر ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہاں تک دعویٰ کیا گیا کہ شیخ کو خود حضرت نے حرکہ پہنا کر اس عالی شان مقام پر فائز فرمایا تھا، اور آپ کی ولایت کا یہ مقام تھا کہ حضرت خضر سمیت تمام انبیاء اور صحابہ کرام بھی آپ کی مجلس میں شرکت کی سعادت سے بہرہ مند ہوا کرتے تھے۔ یہ تمام باتیں بہجت الاسرار اور قلائد الجواہر جیسی ان غیر معتبر کتابوں میں موجود ہیں جن کی اسنادی حیثیت ہم خوب واضح کر چکے ہیں۔ تاہم دور حاضر میں عملی طور پر ان سلاسل سے وابستہ لوگوں کا خیال ہے کہ کسی سلسلے میں داخل ہوئے بغیر اور کسی پیر و مرشد کو پکڑے بغیر نجات مشکل ہے، اور بیعت کر کے کسی سلسلے میں محض داخل ہو جانا ہی نجات کے لیے کافی ہے۔ شیخ جیلانی خود رقم تراز ہیں۔ ہر مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا ایک شیخ لازم پکڑے، پھر جب مرید سلوک کی منازل طے کر کے شیخ و مرشد کے درجے پر پہنچ جاتا تو اسے ایک مخصوص قسم کا موٹا لباس جسے خرقہ کہا جاتا ہے پہنا دیا جاتا، اور یہ اس بات کی علامت سمجھا جاتا کہ اب یہ شخص مریدوں کی تربیت کرنے کے قائل ہو چکا ہے، اور اسے تزکیہ نفس کے لیے کسی اور علاقے میں بھیج دیا جاتا۔ یہ طریقہ چونکہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں تھا، اس لیے ائمہ محققین نے اس کی بھرپور تردید کی۔ بطور مثال شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ایک اقتباس درج کیا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام رقم تراز ہیں۔ مریدوں کو خرقہ پہنانے کی رسم جسے بعض مشائخ ادا کرتے ہیں، یہ سراسر بے بنیاد ہے۔ کتاب و سنت کے معتبر دلائل میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ متقدم مشائخ بلکہ اکثر متاخر مشائخ بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے۔ البتہ متاخرین میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا تھا جو اسے نہ صرف جائز بلکہ مستحب سمجھتا تھا۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔